وزیر اعظم کا غزہ کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، غزہ میں اسرائیل نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، تعمیر نو میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کی مخالفت، اسپیکر چیمبر میں کمیٹی کا اجلاس، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کمیٹی کو بریفنگ دی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 28 جنوری کو ہوگا۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا، آئندہ اجلاس میں تحریک انصاف کے مطالبات پر اپنا موقف پیش کر دیں گے۔ سب کمیٹی پی ٹی آئی کے مطالبات کا جائزہ لے کر جواب تیار کرے گی۔ اور جوڈیشل کمیشن بنے گا تو مذاکرات ہوں گے، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے۔ حکومت تحقیقاتی کمیشن بنانے کا عندیہ دے تو مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 9 مئی واقعات پر کمیشن بنانے پر کوئی قانونی قدغن نہیں۔ کمیشن بنانا ہے تو 2014 والے دھرنے کی تحقیقات کے لیے بھی بنائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پی ٹی آئی کو جواب، کہا خلوص کی کمی ہو تو مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ احسن اقبال نے کہا، مذاکرات شرطوں کے ساتھ یا کنپٹی پر پستول رکھ کر نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی شرائط کے ساتھ مذاکرات کرے گی تو یہ خود فرار ہونے کی کوشش ہوگی۔ احسن اقبال نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی آمد، اپوزیشن نے اجلاس چلنے نہ دیا، کی آوازیں نکالی، چور چور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ڈیسک بجاتے رہے۔ پی ٹی آئی ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ وزیر قانون کو ہیڈ فون لگا کر تقریر کرنا پڑی۔ اسپیکر کو اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے طنز کیا، آج ڈیسک بجا کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے ہیں ہر میچ فکس ہوگا، انہیں نہیں معلوم پارلیمنٹ میں اپوزیشن سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کو چولستان میں نہریں نکالنے پر سخت اعتراض۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا، دریائے سندھ 20 سال پہلے ٹھاٹھے مارتا تھا، صحرا کی ہریالی کے لیے سندھ کو بنجر کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پانی پر چھینا جپٹی ہو رہی ہے۔ عمرکوٹ، بدین اور ٹھٹھا میں زمین پر دراڑیں پڑ گئیں۔ کیا سندھ کو یہ حق نہیں کہ اپنے حصے کا پانی مانگے؟ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، پانی کی تقسیم کا فارمولا طے شدہ ہے، پنجاب اپنے حصے کے پانی سے نہریں نکالے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات پر شہری رحمان چراغ پا ہو گئی، بولی جب پانی نکال لیا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ آپ کی حکومت تھی تو موٹر وے کیوں نہیں بنائی؟ جو حکومتیں اقتدار میں رہیں وہ M6 نہ بننے کی ذمہ دار ہیں۔ وفاقی وزیر علیم خان کا پی پی سینیٹر کو جواب، کہا وعدہ کرتا ہوں 2025 میں M6 شروع کر دیں گے اور اسے سکھر سے کراچی تک لے کر جائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں حیدرآباد تا سکھر موٹر وے تعمیر کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر پارلیمانی امور ضیاء الانجار نے کہا، سکھر تا حیدرآباد موٹر وے وقت کی ضرورت ہے۔ نثار کھوڑو نے کہا، M9 موٹر وے کو سی پیک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کو کیوں نہیں بنایا جاتا؟ بینچوں کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کا مقدمہ، جسٹس منصور علی شاہ اور رجسٹرار سپریم کورٹ میں مکالمہ۔ رجسٹرار نے کہا، آئینی بینچ کا کیس غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ جسٹس منصور نے کہا، یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہی ہوتا ہے۔ رجسٹرار نے کہا، ججز کمیٹی عدالتی بینچ سے کیس واپس لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور بولے، کمیٹی چلتے کیس واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لے لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا، ہمیں علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا، کوئی تیکھا سوال پوچھے تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے، کیا پتا رجسٹرار نوٹ لکھ دیں کہ بینچ ختم کیا جائے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ ڈی لسٹنگ نوٹس رجسٹرار آفس نے جاری کیا۔ کیس ڈی لسٹ ہونے کے بعد کل سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اعلامیے کے مطابق نذر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے۔
سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر 3 ججز نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور، عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا۔ 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت کی۔ خط میں کہا گیا جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ میں کیس سن چکے، کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ جسٹس منصور نے کہا جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا، معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ جاری، کہا اصولی موقف پر جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جسٹس منصور کے بینچ سے ایک مخصوص کیس نکالنا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی نفی ہے۔ جو کیس پہلے سے سن چکے وہی ان کے سامنے لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا تو ماورائے آئین عدلیہ کی آزادی پر حملہ تصور ہوگا۔ جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ سے پہلے عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ عدالتوں نے وقت ختم ہونے کے بعد بھی نواز شریف کے لیے فیصلے سنا۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی مقبول اس لیے ہے کہ عوام نون لیگ اور پی پی سے نفرت کرتے ہیں۔ کہا تھا نواز شریف ریس میں تنہا بھی دوڑیں تو تیسرے نمبر پر آئیں گے۔ ہمیں اپنے تمام شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ ہمارے غازی اپنے صوبے ملک میں بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں پولیس نے جب بھی ڈیمانڈ کی ہم نے دل کھول کر پیسہ دیا۔ ڈیائی خان سے شروعات ہو چکی، بہترین گاڑیاں دی جا رہی ہیں، ٹریننگ سکول کو بہترین بنائیں گے۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور ترقی کا سفر شروع کر دیا۔ پاکستان کے عالمی ڈیفالٹ رسک میں 93% کمی آئی۔ معاشی تبدیلی کی بنیاد سیاسی قوت ارادی اور دور اندیش قیادت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ورلڈ اکنامک فورم سے آرٹیکل، لکھا کہ آئی ایم ایف فنڈ سے توانائی اور ٹیکسیشن جیسے شعبوں میں بہتری کا آغاز کیا۔ ہماری کوشش کا مرکز اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ اڑان پاکستان ہے۔ اڑان پاکستان کا اہم جزو عالمی بینک کے ساتھ مل کر $20 ارب سے مختلف شعبوں میں بہتری کے اقدامات ہیں۔ مقصد 2028 تک برآمدات میں پائیدار اضافے کے ساتھ 6% GDP نمو حاصل کرنا۔ رواں مالی سال کی پہلی شمشاہی میں غیر ملکی سرمایہ کاری 20% بڑھی۔ اس سال ترسیلات زر $35 بلین تک پہنچ گئے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد سیاسی عدم استحکام میں کمی ہوئی، زرعی اور صنعتی شعبے کی کارکردگی میں بہتری آ رہی ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ مستحکم کرنسی اور مہنگائی کنٹرول کرنے سے میکرو اکنامک استحکام نظر آیا ہے۔ کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافے کی توقع ہے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام پر مکمل کاربند رہنا ہوگا۔ عمل درآمد نہ کیا تو معاشی سرگرمیوں پر اثر پڑے گا۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی، ویمن پولیس اسٹیشن میں متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں گینگ ریپ کا مقدمہ درج۔ ملزم نے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ریپ کیا۔ لڑکی ایم فل کی طالبہ اور گولڈ میڈلسٹ ہے۔ جھنگ میں 16 سال کی طالبہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے 15 سال کی لڑکی کا مبینہ اغوا، والد کا سیکیورٹی گارڈ پر لڑکی کو ورغلا کر ساتھ لے جانے کا الزام۔ پولیس کا کہنا ہے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ مبینہ اغواکار سیکیورٹی گارڈ اظہر مٹیاری کا رہائشی اور کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے۔ نارتھ کراچی میں پولیس کا کمانڈو ایکشن، دکان لوٹتے 3 ڈاکو مار ڈالے۔ پولیس اور ملزمان کے درمیان مقابلے کی CCTV سامنے آ گئی۔ 4 ڈاکو ایک دکان پر آئے، خوف پھیلانے کے لیے اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر قریب موجود پولیس بھی پہنچ گئی۔ مقابلے کے دوران 3 ڈاکو مارے گئے، 1 فرار ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق مارے گئے 2 ڈاکو پنجاب پولیس کو انتہائی مطلوب تھے۔ سارم قتل کیس کی تحقیقات جاری، زیر حراست 5 ملزمان کو انویسٹیگیشن سینٹرل کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے گرفتار ملزمان میں 2 چوکیدار، معلم، وال مین اور سارم کے والد کا رشتہ دار شامل۔ ملزمان کا DNA سیمپل لیا جائے گا۔ تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے اپارٹمنٹ کی یونین کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ سارم کا اغوا اور قتل کی واردات اپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوئی ہے۔
کراچی کے علاقے گارڈن سے مبینہ اغوا ننھے عالیان اور علی رضا کو 8 روز کے بعد بھی پولیس تلاش کرنے میں ناکام۔ اورنگی ٹاؤن سے بھی 2 لڑکے لاپتہ، پولیس سراغ نہ لگا سکی۔ 14 سال کا مبشر 11 جنوری کو پیر آباد سے اور 10 سالہ ایان 17 جنوری کو فرنٹیئر کالونی سے لاپتہ ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت سنبھالتے ہی کیپٹل ہل حملے کے سزا یافتہ 1600 افراد کو معافی دے دی۔ جو بائیڈن کے 78 صدارتی اقدامات منسوخ، متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری، پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی، وفاقی ملازمتوں پر بھرتیاں منجمد کرنے کا حکم نامے پر دستخط کیے، مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر اور 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا حکم بھی منسوخ۔ امریکی سینٹ نے مارکو روبیو کو وزیر خارجہ بنانے کی منظوری دے دی۔ ایوان بالا میں مارکو روبیو کو 99 ووٹ ڈالے گئے۔ 2011 میں ریپبلکن سینیٹر منتخب ہونے والے روبیو ٹرمپ کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں خصوصی عشائیے میں شرکت، امریکی سینیٹرز، ارکان کانگریس اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا، آج امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان امریکہ کے تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ غزہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی کا تیسرا روز، بے گھر فلسطینیوں کی اپنے علاقوں میں واپسی جاری، امدادی سامان کے ٹرک بھی غزہ پہنچ رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد تباہ شدہ علاقوں سے 62 لاشیں ملی۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والوں میں سیاستدان خالدہ جرار اور خاتون صحافی رولا حسنین بھی شامل۔ اسرائیل حماس معاہدے کے مطابق 42 دن تک غزہ کی پٹی پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ کثیر الملکی فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا دستہ سعودی عرب پہنچ گیا۔ GF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں سمیت دیگر اثاثے شامل۔ ISPR کے مطابق اسپیئر آف وکٹری 2025 مشقیں کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ مختلف نوعیت کی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یوب کے سرحدی علاقے سمباسا میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 11 جنوری کو کارروائی کے دوران مارے گئے دہشت گرد کی شناخت محمد خان احمد خیل کے نام سے ہوئی۔ افغان صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ لاش گزشتہ روز افغان حکام کے حوالے کی گئی۔ ایسے واقعات افغان شہریوں کی پاکستان میں دہشت گردی کے واضح ثبوت ہیں۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں مبینہ طور پر خلاف ضابطہ تقرریوں کا انکشاف۔ بورڈ کی منظوری کے بغیر رشتہ دار بھرتی کیے گئے۔ خلاف ضابطہ بھرتیاں چھپانے کے لیے چیئرمین نے ادارے کی پالیسی ہی بدل دی۔ PITB میں 2 سال سے بورڈ نہیں، فیصلے ایڈیشنل چیئرمین فیصل یوسف کر رہے ہیں۔ PITB کی پالیسی کے مطابق رشتہ داروں کی بھرتی پر پابندی ہے۔ بالائی علاقوں میں برفباری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ ایبٹ آباد، گلیات، مانسہرہ شدید برفباری کی لپیٹ میں۔ شوگران، کاغان میں 1 فٹ، ناران میں 2.5 سے 3 فٹ تک برف پڑ چکی۔ سوات کی وادی کالام، مالم جبہ اور مہوڈھن میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی ہر سو برف ہی برف۔ شدید سردی میں لوگ گھروں تک محدود، گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر۔ کوئٹہ، چمن اور زیارت میں بھی برفباری۔ سوات کے علاقے خواجہ خیلہ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ماں اور 2 بچے جاں بحق۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کو حتمی شکل دینے پر مشاورت جاری۔ سائم ایوب فٹ ہوں گے یا نہیں، سوالیہ نشان برقرار۔ امام الحق اور حسیب اللہ کے نام زیر غور۔ طیب طاہر، کامران غلام، ابرار احمد اور سفیان مقیم کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم ہی ٹرائی سیریز میں ان ایکشن ہوگی۔ سابق بھارتی ہیڈ کوچ اور کامنٹریٹر روی شاستری نے کہا، پاکستان کی ون ڈے ٹیم بہترین فارم میں ہے۔ پچھلے کچھ دوروں میں گرین شرٹس نے زبردست کرکٹ کھیلی۔ دبئی میں روایتی حریفوں کے درمیان تگڑے مقابلے کی توقع ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارت کا ایک اور پروپیگنڈا ناکام ہو گیا۔ ICC نے جرسی پر لوگوں کا بھارتی میڈیا کا اعتراض مسترد کر دیا۔
ICC ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کا لوگو شرٹ پر لگانا ہر ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ ICC کسی بھی کٹ پر لوگو نہ ہونے کا نوٹس لے سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انڈین جرسی پر میزبان ملک پاکستان کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ PGB نے بھی کسی بھارتی نیوز ایجنسی سے اپنے آفیشل سے بات کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ اسی کے اعلیٰ سطح وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا ایک اور دورہ، تعمیراتی کام اور فنشنگ کے مرحلے کا جائزہ لیا۔ وفد میں ہیڈ آف ایونٹ سارا ایڈگر، GM کرکٹ وسیم خان، شعبہ براڈ کاسٹ اور ایونٹس کے دیگر افراد شامل۔ قائد اعظم گیمز میں سندھ کے ایتھلیٹس کی شاندار کارکردگی، صوبائی حکومت کی جانب سے میڈل جیتنے والوں کے اعزاز میں پروقار تقریب سجائی گئی۔ سندھ کی ایونٹ میں 83 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن رہی تھی۔ صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے کہا، اب ٹیلنٹ ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میڈل جیتنے والوں کے لیے نقد انعام دوگنا کرنے کا اعلان۔ اور بالی ووڈ اداکار سیف علی خان اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے، باندرا میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ 6 روز پہلے سیف علی خان ڈکیتی مزاحمت پر چھری کے وار سے شدید زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی میڈیا نے بتایا ڈاکٹروں نے سیف علی خان کو طبیعت بہتر ہونے پر گھر جانے کی اجازت دے دی۔ انہیں اگلے چند روز تک آرام کا مشورہ دیا گیا۔ سیف علی خان کو اسپتال کے ایمرجنسی گیٹ سے نکالا گیا۔ اس دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔